سیدوں کا ایک مرتبہ ہے، ہاں یہ ہے جو واقعی سید ہوں۔ اس زمانے میں ایک رواج ہے کہ بہت سارے لوگ جو حقیقی طور پہ سید نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو سید بنا لیتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، اس پہ بڑی وعید آئی ہے۔ مگر واقعی جو سید ہیں ان کو اللہ پاک نے ایک مقام ضرور عطا فرمایا ہے، ایک کچھ یعنی اب صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ جینیٹکلی جسمانی طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کی برکت سے بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں نا جینیٹکلی چل کے آ رہی ہیں، اس کی جینز میں ہے، یا بہت ساری چیزیں ہم دنیاوی طور پہ بھی کچھ چیزوں کو اس بات سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے خاندان میں شوگر تو نہیں ہے، آپ کے خاندان میں فلانی چیز تو نہیں ہے، تو یہ کہ بہت ساری چیزیں جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو جہاں کچھ ایسی بیماریاں نیگیٹو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اسی طرح یعنی پازیٹیو بھی ہوتی ہوں گی، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جسمانی طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں آگے اولاد میں سید ہونے کی وجہ سے سیدوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے اگر اس نعمت کو وہ اس نعمت کی پرورش نہ کرے، قدر نہ کرے، اور اس نعمت کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کو چمکائے نہیں، ان صفات کو جو اس کو بطور سید ہونے کی وجہ سے ملی ہیں، تو یہ اس بیچارے کی، ایسے شخص کی، ایسے سید زادے کی جو ہے بس یہ کم نصیبی کہیں گے، اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں۔ مگر بہرحال یاد رکھیے کہ ایون جینیٹکلی آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طور پہ بھی اولاد ہے نا آگے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طور پہ بھی بہت ساری جینیٹکلی بھی چیزیں، نعمتیں سیدوں میں پائی جاتی ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ پائی جائیں گی۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہاں جو لوگ سید ہیں ان کو اس بات کا بڑا دھیان کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایک نعمت عطا فرمائی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی قدر کریں اور اپنے مرتبے کا پاس رکھیں۔ جو مرتبہ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کے مطابق اپنے کردار کو بنائیں۔ ہر مسلمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اختیار کرنا ضروری ہے، دین پہ چلنا ضروری ہے، اعلیٰ اخلاق رکھنا ضروری ہے، اس میں تو ہر مسلمان پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بدرجہ اولیٰ سیدوں کو ان کی شان نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتے ہوئے کوئی ایسا کام کریں کہ جس کو جو اس شان کے مطابق نہ ہو۔ جو جتنے بڑے مرتبے پہ کوئی انسان فائز ہوتا ہے تو سامنے والا بھی یہ سمجھتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ سامنے والا جو اگر کوئی عالی خاندان کا ہے تو اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا اخلاق ویسا ہی ہوگا جو اس خاندان کے موافق ہے، اس خاندان کی شان کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شہزادہ ہے تو اس سے توقع کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو آداب پائے جائیں گے وہ، اور جو یعنی راہ و رسم جو اس کے اندر پائے جائیں گے وہ شہزادے والے ہوں گے، وہ بادشاہوں والے ہوں گے، وہ بادشاہوں والی صفت اس کے اندر موجود ہوگی۔ تو اس پہ اسی طرح شہزادے پہ زیادہ لازم ہے کہ وہ اس رکھ رکھاؤ کے مطابق اپنے رویے رکھے۔ تو اسی طرح سیدوں کے لیے بھی، یہاں سیدوں کے لیے بھی جو ایک نقطہ ہے کہ اللہ نے جو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو ایک ذمہ داری بھی دی ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ اتنی اونچی نسبت ہے تو ہم صرف اتنا کہہ کے خوش ہو جائیں کہ ہم سید ہیں، بے شک ایک نعمت ہے، مگر پھر ہماری شکل، ہمارا چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہ ہو، ان کی ہدایات کے خلاف ہو، تو کتنی شرم کی بات ہے
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے کہ ہر امتی کو ویسے تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے کوثر پر، مگر یہاں تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آل اولاد سے یعنی زیادہ توقعات رکھیں گے نا کہ یہ تو میری آل ہے، یہ تو میری اولاد ہے، تو ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کے معاملات زیادہ شاندار ہونے چاہیے، کیونکہ ان کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات آ گئی، دوسری طرف یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو سید ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ایک حکایت آتی ہے غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، وہ یہ کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک بہت بادشاہ کے پہلوان تھے، بہت زیادہ قوت والی شخصیت تھی اور بادشاہ کے شاہی پہلوان تھے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے اس پہلوان کو چت کر دے گا اس کو میں اتنے 1000 اشرفیاں انعام دوں گا۔ تو جس روز کا اعلان ہوا لوگ آئے اور وہاں دنگل ہوا اور مقابلے ہوئے، جو آتا وہ اس کو چت کر دیتے، جو آتا اس کو چت کر دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک سید صاحب تھے، ان کے گھر کے حالات بہت مالی تنگی تھی بہت زیادہ، اور فقر فاقے سے تھے اور تھے بھی پتلے دبلے سے۔ تو وہ وہاں میدان میں تشریف لے آئے مقابلے کے لیے، تو سب لوگ بھی حیران ہو گئے کہ اتنا پتلا سکڑا سا آدمی تو یہ اتنے قوی پہلوان کے ساتھ آ کے مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جب مقابلہ شروع ہوا تو چپکے سے ان سید صاحب نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کان میں کہا، اس وقت کہتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بس ایک شاہی پہلوان تھے اور کچھ نہیں، تو چپ سے ان سے کان میں کہا کہ میں سید ہوں اور میرے گھر کے حالات تنگی ہے، اگر تم ہار جاؤ گے، چت ہو جاؤ گے تو مجھے انعام مل جائے گا اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مقابلہ ہوا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چت ہو گئے۔ بادشاہ بڑا وہ ہوا، غصے میں آیا اور کہ بھئی یہ کیسا، اس آدمی نے میرے پہلوان کو چت کر دیا۔ تو کہا دوبارہ مقابلہ ہو، پھر 3 بار ایسا مقابلہ ہوا، تینوں بار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ولایت ملی وہ اس وجہ سے ملی، غالباً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی انہوں نے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹوں کی اتنی تم نے میری قدر کی ہے، اب اللہ انشاءاللہ تمہاری قدر کرے گا۔ کچھ اس طرح مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ کیونکہ انہوں نے ایک سید صاحب کی اس نسبت سے یعنی اپنی بدنامی ظاہری، کیونکہ پہلوان تھے تو ان کے لیے تو بڑی بدنامی کی بات تھی کہ ہار گئے، اور ہار بھی گئے ایک بڑے پتلے سکڑے آدمی سے، تو بظاہر انہوں نے دنیاوی بدنامی قبول کر لی، کس واسطے؟ اس نسبت سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اللہ نے پھر ان کو کتنا عروج دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں واقف کہ ان کا ولایت میں کیا اونچا، کتنا اونچا مقام ہے۔ تو جیسے ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آل کا پاس نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ تو جو اور خاص اس نسبت سے ان کی آل اولاد کے ساتھ نرمی، شفقت، عزت کرے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی؟ یہ نقطہ ہے جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دونوں طرف سے اس چیز کا لحاظ نہیں ہے۔ یعنی سیدوں کا کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ آتا ہے کہ سیدوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ یہ مال کا میل ہے، اور سید اتنی پاک ہستیاں ہیں تو ان کو میل زیبا نہیں ہے
کہ وہ ان کو محل دیا جائے۔ افسوس یہ کہ پہلے تو جب اسلامی حکومت ہوتی تھی تو باقاعدہ سیدوں کے لیے ایک الگ فنڈ بنا ہوا ہوتا تھا کہ جہاں سے اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہاں سے ان کی کفالت کی جاتی تھی۔ اب افسوس سے وہ چیز نہیں ہے، مگر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دینی اعتبار سے بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عالی مرتبہ دیا ہوا ہے۔ اور یہاں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سفارش لکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے کچھ اس طرح کی چیز کہی جائے، لکھی جائے، یہ تو ہماری سعادت ہے۔ اور دعا بھی کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان سعادات کے محبت کرنے والوں میں سے بنا،